جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی برسی ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو نام ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور دین کے لیے اور خاص طور کے لیے جو قرآن پاک کی جو خدمت کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہ سب ڈاکٹر صاحب کا جو انداز بیاں تھا، جس طریقے سے وہ ایک زور لگا کر جس طریقے سے درس دیتے تھے، ٹی وی کو بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی بھی ان کے مرنے کے بعد ڈیجیٹل میڈیا پر زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ان کا جیسے وہ مزید اور ایک دفعہ جیسے زندگی ملی ہے ڈیجیٹل لیکن میڈیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جتنا بڑا کام کیا ہے وہ میں نے ایک دفعہ ان سے ایک سوال کیا کہ آپ نے زیادہ تر بات جو ہے وہ آپ نے زبانی کی، تو کہتے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ملکہ دیا ہوا تھا کہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ مولانا مودودی بہت خوبصورت تحریر لکھتے تھے، لیکن تقریر کرتے ہوئے ان کی آواز ایک تو خود کہتے تھے میں بہت پستہ آواز ہوں، اور اس طرح وہ جس سے مقرر اوریشن والی چیز وہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شاید لگتا تھا کہ بنیادی طور پہ پیدا ہی مقرر ہوئے ہیں۔ مطلب کون سا ایسی زبان تھی جس کے اشعار ان کو زبانی یاد نہ ہوں، پھر قرآن کا جتنے حوالے ایسے ہوتے تھے کہ ایک آیت کے ساتھ ہلکا 15-16 آیتیں جو جوڑ دیتے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو ان کی زندگی ہے وہ تو بڑی حیران کن بات ہے، اور وہ بڑی صحیح بات ایک دفعہ انہوں نے کہی تھی کہ آپ خود سوچیں کہ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے، اور میڈیکل کالج کے ذہین ترین لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر امیر الدین ایک بہت بڑے سرجن بن جاتے، کہتے ہیں کہ ہی از نیکسٹ ڈاکٹر امیر الدین۔ تو جس دن آخری وائوا تھا تو ان کو بہت شدید ٹائیفس ہو گیا، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ صرف رکشے پہ بیٹھ کے تو میڈیکل کالج کے دروازے تک آ جائیں، ہم آپ کو پاس کر دیں گے، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ پھر دوبارہ کیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ان کا میدان نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ پھر اسلامیات داخلہ، پھر عربی زبان، پھر قرآن پڑھنا، پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ جمہوریت کے معاملات کے اندر جس لوگوں کا ماچی ووٹ والا اختلاف ہوا اس کو بڑی تفصیل سے، لیکن کہتے کہ میری 4 بنیادی لوگ تھے جو میری فکر کو آگے بڑھائے، جن سے ایک مولانا مودودی، ایک مولانا ابوالکلام آزاد، حسن اصلاحی، اور ایک اور اقبال کی بات کرتے تھے کہ یہ میرے روحانی قسم کے استاد ہیں، اور ویسے بھی تھے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے قرآن کے اوپر جو 180 گھنٹے کے دیے ہیں، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان سے سارا کچھ دیا ہے، تو یہ سنت رسول ہے کہ زبان سمجھا۔ پھر زبان سے بیان کرنے والے کے اندر ایک بڑی مجبوری ہوتی ہے، تفسیر لکھنے والا جو ہے وہ اپنے علم کے معاملے میں پڑ جاتا ہے، زبان سے سمجھانے والا ہو جاتا ہے۔ درس قرآن میں ایک میٹرک پاس بھی آگے بیٹھا ہوا اور ایک PhD بھی بیٹھا ہوا۔ یہ بالکل وہ بات ہے جو کالم لکھنے والے کی مصیبت ہوتی ہے کہ وہ میٹرک پاس کو سمجھ آئے اور PhD کو بور نہ لگے، یہ وہ چیز تھی۔ انہوں نے اس طرح، آج بھی میں جب کبھی رمضان آتا ہے تو میں دوبارہ ایک دفعہ جیسے کہتے ہیں دوبارہ قرآن دوبارہ ریوائز کرتا ہوں، ایک نئی سی چیزیں، اور قرآن کا اپنا کہا ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ جو ہے اپنے طور پہ ہر دفعہ ایک نئے میننگز لے کے آتا ہے۔ پھر آہستہ 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 وہ بہت حد تک آخری دنوں میں وہ بالکل خلافت کے جس تصور کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، وہ حزب التحریر کے ساتھ بہت ان کے اچھے تعلقات بھی ہو گئے تھے اس زمانے میں۔ اور مجھے صرف ایک اچھی بات ہے جسے مجھے اچھی سمجھتا ہے، آخری فنکشن جو انہوں نے وہ گارڈن ٹاؤن میں کرواتے ہیں، تو خاص طور پہ انہوں نے مجھے اس فنکشن کے اندر تقریر کے لیے بلایا تھا، اور مجھے اچھی یاد ہے کہ وہ اس کا اپریل کا جو دن تھا، اور یہ آج سے اس کے 3 دن کے بعد اطلاع ملی تھی کہ آپ چلے گئے۔ ایسے لوگ جن کی نسل در اب دیکھیں کون سا بیٹا ہے ایسا کہ جو ان کی رات پر ان کے ساتھ نہیں چل رہا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آج مجھے عربی سیکھنا تھی، ہمارا ان کا بیٹا چھوٹا جو عربی بہت اچھا پڑھاتا ہے، میں نے ان کو وہاں جا کے داخلہ لیا، حالانکہ اس عمر میں 60 سال کی عمر میں، لیکن سیکھنی چاہیے جب بھی آپ نے سیکھنی ہو۔ تو وہ کہیں اور مجھے اس طرح کا ایسی چیز نہیں ملی کہ جو اس حوالے سے جو جدید اور قدیم کا مزاج اور خوبصورتی سے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے دنیا جہان کے علوم کا احاطہ کرنا، ماڈرن پالیٹکس کا لے کے آنا، ماڈرن جسے کہتا ہے کرنٹ افیئرس کو لے کے آنا، پھر اس کے ساتھ اقبال کی شاعری، پھر اس کے بعد اس خطے کے سارے معاملہ، اور آخری جس چیز کے بارے میں جس وجہ سے میں ان کے بہت قریب ہوا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی ایک ہوگا، وہ ان کا سود کے خلاف جو جہاد ہے۔ انہوں نے اس اس اجتماع میں جماعت اسلامی کے اجتماع میں جو چکری کے قریب ہوا تھا، ان کا تمام مذہبی پارٹیاں ہر چیز کو چھوڑ کے صرف ایک سود کے خلاف مجتمع ہو جائیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کتنا بڑا، جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ خنزیر بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، کتا بھی حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، زنا بھی حرام ہے، لیکن ان سب کی حرمت سود کی حرمت سے کم ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کے پاس نماز پڑھنا چھوڑی ہے صرف اس وجہ سے کہ
اس سود کے خلاف مستقل بیان دیتے. تو ایک ایسا جہاد آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ جو آگے شروع کیا. تو بڑا لیکن اولیاء صاحب آج کے دور میں ان جیسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے اس پائے کا عالم, اس پائے کا مفسر قرآن جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ نہیں صرف یہ کہتے رجال کا دور ہے. یہ اقبال نظر آتا ہے آپ کو دوبارہ؟ نہ اس سے پیچھے کبھی نظر آیا نہ اس سے آگے کوئی نظر آیا. اور اقبال تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی ذات پہ اپنے ٹینٹنے پہ زندہ ہے. وہ نہ تو اقبال کی تو چھٹی, لیکن ان کے شاگرد ہیں شجاع الدین شیخ صاحب ہیں, بڑے اچھے طریقے سے واضح بیان ہیں. نہیں وہ تھے لیکن وہ نہیں انجینئر نعمان علی خان وہ ہے نہیں شاگرد تو انہوں نے عمران حسین نے وہیں سے پوری دنیا پہلے. لیکن جو ہوتا ہے نا وہ جو کینوس تھا ان کے پاس, آپ خود سوچیں کہ میں جو ان کی 2.5-3 گھنٹے کی جو قرآن کی انٹروڈکشن ہے نا, حیران کن ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے جس تصور کو انہوں نے جس حد تک ایکسپلین کیا ہے, کیسے یہ آئے گا, کس طرح یہ قائم ہوگا, اور جمہوریت کی اور ڈیموکریٹک جمہوریت کی, ویسٹرن ڈیموکریسی کی جس طرح انہوں نے نفی کی ہے, اور جو کمال تھا ان کا, یعنی حیران کن حد تک انہوں نے چیزوں کو واضح کیا تھا. سود کے بارے میں ان کا ایک سیمینار انہوں نے کروایا تھا لاہور شہر کے اندر. اس پہ کم از کم 12 ڈفرنٹ میتھڈز پیش ہوئے تھے کہ جو متبادل کے طور پہ. شیخ محمود احمد کا میتھڈ تھا وہ جو جسے کہتے ہیں ٹائم ملٹیپل ٹائم میتھڈ جب وہ تھا. پھر اس کے بعد ایک اور میتھڈ تھا وہ جو اور لوگوں نے پیش کیا, مضاربہ مشارکت, اور ان میں سے ایک آئیڈل ترین میتھڈ کی تلاش کی گئی. اس میں جسٹس وجیہ الدین آئے تھے, اور جسٹس وجیہ الدین نے باقاعدہ وہ تاریخ جو اختیار کی بتائی تھی کہ جس طرح کیسے انہوں نے یہ مشرف نے اور نواز شریف نے انہوں نے سود کے معاملے کے اندر جو ہے اس قوم کو دھوکہ دیا. اور ہر بات ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک حدیث سنا کے چاہوں گا, جس نے سود کے راستے کے اندر روڑا اٹکایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو سود کے 70 گناہ ہیں, اور آخری گناہ وہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بڑی سخت وعید ہے جی. چلیں ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.